نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مالک بن عوف اپنے خیمے میں غصے سے بار بار زمین پر پاؤں مارتا اور کہتا تھا، وہ اتنی جلدی کس طرح یہاں تک پہنچ سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے ساتھ غداروں کو بھی لائے تھے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دن پہلے خبردار کر دیا تھا کہ ہم آ رہے ہیں؟ خود جا کر دیکھ لے مالک، بوڑھے درید بن سما نے کہا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اپنے دیوتا لات کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ اس آدمی نے کہا جو دیکھ آیا تھا کہ مسلمانوں کا ایک لشکر جس کی تعداد کم و بیش 10,000 تھی حنین کے قریب آ کر پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ اس نے کہا، انہوں نے خیمے نہیں گاڑے، وہ تیاری کی حالت میں ہیں، اور یہ بھی جھوٹ نہیں کہ اس لشکر کا سپہ سالار محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں۔ مالک بن عوف غصے سے باولا ہوا جا رہا تھا۔ وہ مسلمانوں پر اچانک ٹوٹ پڑنے چلا تھا۔ اس نے اوتاس سے مکے کی طرف پیش قدمی کا حکم دے دیا تھا، مگر اسے اطلاع ملی کہ مسلمان اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اس کی جمعیت سے تھوڑی ہی دور حنین کے گرد و نواح میں آ گئے ہیں اور مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ غصہ تیری عقل کو کمزور کر رہا ہے مالک، درید نے اسے کہا۔ اب محاصرہ اور یلغار کو دماغ سے نکال اور اس زمین سے فائدہ اٹھا جس پر مسلمانوں سے تیرا مقابلہ ہوگا۔ تو اچھی چالیں سوچ سکتا ہے، تو دشمن کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ تجھ میں جرأت ہے، پھر تو کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ میں تیرے ساتھ ہوں۔ میں تجھے ایک بار پھر کہتا ہوں کہ حوازن کے لوگوں نے اپنی عورتوں اور اپنے بچوں اور اپنے مویشیوں کو ساتھ لا کے اچھا نہیں کیا۔ آ میرے ساتھ حنین کی وادی کو دیکھیں۔ وہ دونوں اس علاقے کو دیکھنے چل پڑے جہاں لڑائی متوقع تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجاہدین کی جو فوج تھی اس کی تعداد 12,000 تھی۔ اس نفری میں مکہ کے 2,000 افراد ایسے تھے جنہیں اسلام قبول کیے ابھی چند دن ہی گزرے ہوئے تھے۔ بعض صحابہ اکرام ان نو مسلموں پر بھروسہ کرنے پر آمادہ نہیں تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اللہ پر بھروسہ تھا۔ ابو سفیان، اکرمہ اور صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بھی نو مسلم تھے۔ یہ تینوں سرداری اور سالاری کے رتبوں کے افراد تھے جن کا نو مسلم قریش پر اثر و رسوخ بھی تھا، لیکن دیکھا گیا کہ یہ سب اپنی مرضی سے اس لشکر میں شامل ہوئے تھے۔ ایک مورخ نے لکھا ہے کہ ان تینوں نے مجاہدین کے لیے کم و بیش 100 زیرہ بختر دیے تھے۔ یہ لشکر 27 جنوری 630 عیسوی 6 شوال 8 ہجری کی صبح مکے سے روانہ ہوا اور 31 جنوری کی شام حنین کے گرد و نواح میں پہنچ گیا تھا۔ کوچ برق رفتار تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف لڑنے والے قبیلے ہیں، اور ان کے قائد درید اور مالک جنگی فہم و فراست اور چالوں سے بخوبی واقف ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہراول جن 700 مجاہدین کو رکھا وہ بنو سلیم کے تھے اور ان کے کمانڈر خالد بن ولید تھے۔ حنین ایک وادی ہے جو مکہ سے 11 میل دور ہے۔ بعض جگہوں پر یہ وادی 7 میل چوڑی ہے، کہیں اس کی چوڑائی اس سے بھی کم ہے، اور حنین کے قریب جا کر وادی کی چوڑائی کم ہوتے ہوتے بمشکل 2 فرلانگ رہ جاتی ہے۔ یہاں سے وادی کی سطح اوپر کو اٹھتی ہے، یعنی یہ چڑھائی ہے۔ آگے ایک درہ نما راستہ ہے جو دائیں بائیں مڑتا ایک اور وادی میں داخل ہوتا ہے۔ اس وادی کا نام نخلۃ الیمانیہ ہے۔ راستہ خاصا تنگ ہے۔ مسلمانوں نے اپنے جاسوسوں کی آنکھوں سے دیکھا کہ قبیلوں کی متحدہ فوج ابھی اوتاس کے قریب قیمزن ہے، مگر جاسوس رات کی تاریکی میں نہ جھانک سکے، یا انہوں نے ضرورت ہی محسوس نہ کی کہ رات کو بھی دیکھ لیتے کہ دشمن کوئی نقل و حرکت تو نہیں کر رہا۔ دن کے دوران متحدہ قبیلوں کے کیمپ میں کوچ یا پیش قدمی کی تیاری کے کوئی آثار نظر نہ آئے۔ کیمپ پر مرونی سی چھائی ہوئی تھی، کوئی سرگرمی نہیں تھی۔ 1 فروری 630 عیسوی 11 شوال 8 ہجری کی سحر مجاہدین نے اوتاس کی طرف پیش قدمی کی۔ اسکیم یہ تھی کہ دشمن کے کیمپ پر یلغار کی جائے۔ امید یہی تھی کہ دشمن کو بے خبری میں جا لیں گے۔ پیش قدمی مکمل طور پر منظم تھی۔
ہراول میں بنو سلیم کے مجاہدین تھے جن کے قائد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس حیثیت میں خالد سب سے آگے تھے۔ اسلامی فوج کی نفری تو 12,000 تھی، لیکن اس باقاعدہ فوج کے ساتھ ایک باقاعدہ فوج بھی تھی جس کی نفری 20,000 تھی۔ یہ مکہ اور گرد و نواح کے لوگ تھے جو فوج کی مدد کے لیے ساتھ آئے تھے۔ ایک واقعہ قابل ذکر ہے۔ اتنا زیادہ لشکر دیکھ کر بعض صحابہ اکرام نے بڑے فخر سے کہا، کون ہے جو ہمیں شکست دے سکتا ہے؟ 2 مورخوں نے لکھا ہے کہ اس فخر میں تکبر کی جھلک بھی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر کے آگے تھے۔ وہ جب وادی حنین کے تنگ راستے میں داخل ہوئے تو صبح طلوع ہو رہی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور رفتار تیز کر دی۔ خالد جوشیلے جنگجو تھے اور جارحانہ قیادت میں یقین رکھتے تھے۔ وہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو قبیلہ قریش کے سردار اعلیٰ ابو سفیان سے انہیں سب سے بڑی شکایت یہ تھی کہ وہ انہیں کھل کر لڑنے نہیں دیتے تھے۔ ان کے قبول اسلام کی ایک وجہ بھی یہ تھی کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عسکری قیادت میں وہ جذبہ دیکھا تھا جو انہیں پسند تھا۔ حضرت خالد نے قبول اسلام سے پہلے اکرمہ سے کہا بھی تھا کہ میرے عسکری جذبے اور میدان جنگ میں جارحانہ انداز کی قدر صرف مسلمان کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عسکری اہلیت اور قابلیت کی جو قدر کی تھی، اس کا ثبوت یہ تھا کہ وہ اتنے بڑے لشکر کے ہراول کے کمانڈر تھے۔ صبح طلوع ہو رہی تھی جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہراول دستہ گھاٹی والے تنگ راستے میں داخل ہوا۔ اچانک زمین و آسمان جیسے پھٹ پڑے ہوں۔ حوازن، ثقیف اور دیگر قبیلوں کے متحدہ فوج کے نعرے گھٹاؤں کی گرج اور بجلیوں کی کڑک کی طرح بلند ہوئے اور موسلادھار بارش کی طرح تیروں کی بوچھاڑیں آنے لگیں۔ یہ تیر دائیں بائیں کی چٹانوں اور ٹیکریوں سے آ رہے تھے۔ یہ دشمن کی گھات تھی۔ مالک بن عوف اور دریدہ بن سما نے دن کے وقت اپنے کیمپ میں کوئی سرگرمی ظاہر نہیں ہونے دی تھی۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے یہ جنگی کیمپ نہیں، کسی قافلے کا پڑاؤ ہے۔ شام کے بعد مالک بن عوف اپنی فوج کو حنین کے تنگ راستے پر لے گیا اور تیر اندازوں کو دونوں طرف چھپا کر بٹھا دیا تھا۔ تیروں کی بوچھاڑیں اچانک بھی تھیں اور بہت زیادہ بھی۔ مجاہدین کے گھوڑے تیر کھا کر بے لگام ہو کر بھاگے۔ جو سوار تیروں سے محفوظ رہے وہ بھی پیچھے کو بھاگ اٹھے۔ تیروں کی بوچھاڑیں اور تیز و تند ہو گئیں۔ گھوڑے بھی بے قابو اور سوار بھی بے قابو ہو گئے۔ بھگدڑ مچ گئی۔ مت بھاگو! خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیروں کی بوچھاڑوں میں کھڑے چلا رہے تھے، پیٹھ نہ دکھاؤ، مقابلہ کرو ہم دشمن کو۔ گھوڑوں اور سواروں کی بھگدڑ ایسی تھی کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پکار کسی کے کانوں تک پہنچتی ہی نہیں تھی۔ کوئی یہ دیکھنے کے لیے بھی نہیں رکتا تھا کہ خالد کے جسم میں کتنے تیر اتر گئے ہیں، اور وہ پیچھے ہٹنے کے بجائے وہیں کھڑے اپنے دستے کو مقابلے کے لیے للکار رہے۔ وہ آخر بھگدڑ کے ریلے کی ضد میں آ گئے اور ان کے دھکوں سے یوں دور پیچھے آ گئے جیسے سیلاب میں بہہ گئے ہوں۔ جب بھگدڑ کا ریلا گزر گیا تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زخمی ہو چکے تھے کہ گھوڑے سے گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ ہراول کے پیچھے اسلامی فوج آ رہی تھی۔ اس کے رضاکاروں کا بے قاعدہ لشکر بھی تھا۔ ہراول کا دستہ بھاگتا دوڑتا پیچھے کو آیا تو فوج میں بھی بھگدڑ مچ گئی۔ ہراول کے بہت سے آدمیوں کے جسموں میں تیر پیوست تھے اور ان کے کپڑے خون سے لال تھے۔ گھوڑوں کو بھی تیر لگے ہوئے تھے۔ مالک بن عوف کی فوج کے نعرے جو پہلے سے زیادہ بلند ہو گئے تھے سنائی دے رہے تھے۔ یہ حال دیکھ کر اسلامی فوج بکھر کر پیچھے کو بھاگی۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ قریش جو بددلی سے مسلمان ہوئے تھے اور اسلامی فوج کے ساتھ آ گئے تھے، انہوں نے اس بھگدڑ کو یوں بڑھایا جیسے جلتی پر تیل ڈالا جاتا ہے۔ وہ نہ صرف بھاگے بلکہ انہوں نے خوف و ہراس پھیلا دیا۔ انہیں ایک خوشی تو یہ تھی کہ لڑائی سے بچے، اور دوسری خوشی یہ تھی کہ مسلمان بھاگ نکلے ہیں اور انہیں شکست ہوئی ہے۔ مسلمانوں کی کچھ نفری وہیں جا پہنچی جہاں سے چلی تھی۔ اس جگہ کو فوجی اڈا بیس بنایا گیا تھا۔
زیادہ تعداد ان مسلمانوں کی تھی جنہوں نے پیچھے ہٹ کر ایسی جگہوں میں پناہ لے لی جہاں چھپا جا سکتا تھا، لیکن وہ چھپنے کے لیے بلکہ چھپ کر یہ دیکھنے کے لیے وہاں رکے تھے کہ وہاں ہوا کیا ہے اور وہ دشمن کہاں ہے جس سے ڈر کر پوری فوج بھاگ اٹھی ہے۔ وہاں تو حالت یہ ہو گئی تھی کہ بھاگتے ہوئے اونٹ اور گھوڑے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے اور پیادے ان کے درمیان آ کر کچلے جانے سے بچنے کے لیے ہر طرف بھاگ رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کی یہ حالت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن ہو کے رہ گئے۔ آپ بھاگنے والوں کے راستے میں کھڑے ہو گئے۔ آپ کے ساتھ 9 صحابہ اکرام تھے، ان میں 4 قابل ذکر ہیں، حضرت عمر، حضرت عباس، حضرت علی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ مسلمانوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے للکارنا شروع کر دیا، کہاں جا رہے ہو؟ میں ادھر کھڑا ہوں، میں جو اللہ کا رسول ہوں، مجھے دیکھو، میں محمد ابن عبداللہ یہاں کھڑا ہوں۔ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے بھاگتے ہوئے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نہیں سن رہا تھا۔ خالد بن ولید کہیں نظر نہیں آ رہے تھے، وہ آگے کہیں بے ہوش پڑے تھے۔ اتنے میں قبیلہ حوازن کے کئی آدمی اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار بھاگتے ہوئے مسلمانوں کے تعاقب میں آئے۔ ان کے آگے ایک شتر سوار تھا جس نے جھنڈا اٹھا رکھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسلمان کو ساتھ لیا اور اس شتر سوار علمبردار کے پیچھے دوڑ پڑے۔ قریب جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اونٹ کی پچھلی ٹانگ پر تلوار کا وار کر کے ٹانگ کاٹ دی۔ اونٹ گرا تو سوار بھی گر پڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اٹھتے اٹھتے اس کی گردن صاف کاٹ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹیکری پر جا کھڑے ہوئے۔ دشمن کے کسی آدمی کی للکار سنائی دی، وہ رہا محمد، قتل کر دو۔ تاریخ میں ان آدمیوں کو قبیلہ ثقیف کے آدمی لکھا گیا ہے جو اپنے آدمی کی للکار پر اس ٹیکری پر چڑھنے لگے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ صحابہ اکرام جو آپ کے ساتھ تھے ان آدمیوں پر ٹوٹ پڑے۔ مختصر سے معرکے سے وہ سب بھاگ نکلے، ان میں سے کوئی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ سکا۔ میں مالک بن عوف سے شکست نہیں کھاؤں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ وہ اتنی آسانی سے کیسے فتح حاصل کر سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو بکھرتے اور بھاگتے تو دیکھ ہی لیا تھا، آپ دشمن کو بھی دیکھ رہے تھے، بلکہ دشمن کو زیادہ دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عسکری حس نے محسوس کر لیا کہ مالک بن عوف اپنے پہلے بھرپور اور کامیاب وار پر اس قدر خوش ہو گیا ہے کہ اسے اگلی چال کا خیال ہی نہیں رہا۔ وہ اسلامی فوج کی بھگدڑ اور افراتفری کی پسپائی سے فائدہ نہیں اٹھا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو توقع تھی کہ مالک بن عوف کی متحدہ فوج مسلمانوں کے تعاقب میں آئے گی، لیکن تعاقب میں دشمن کے جو آدمی آئے تھے وہ تعداد میں تھوڑے اور غیر منظم تھے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہراول دستے کو پیچھے آتے بھی دیکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم بھی کیا تھا کہ ہراول کے کتنے آدمی شہید اور زخمی ہوئے۔ آپ کو بتایا گیا کہ کئی ایک مجاہدین، گھوڑے اور اونٹ زخمی ہوئے ہیں، شہید ایک بھی نہیں ہوا۔ اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رائے قائم کی کہ یہ دشمن تیر اندازی میں اناڑی ہے اور جلد باز بھی۔ اتنی زیادہ تیر اندازی کسی کو زندہ نہ رہنے دیتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس کھڑے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر نظر ڈالی۔ آپ کی نظریں حضرت عباس پر ٹھہر گئیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز غیر معمولی طور پر بلند تھی، جو بہت دور تک سنائی دیتی تھی۔ جسم کے لحاظ سے بھی حضرت عباس قوی ہیکل تھے۔ عباس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم پر اللہ کی رحمت ہو، مسلمانوں کو پکارو، انہیں یہاں آنے کے لیے کہو۔ اے انصار، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی بلند آواز میں پکارنا شروع کر دیا، اے اہل مدینہ، اے اہل مکہ، آؤ اپنے رسول کے پاس آؤ۔
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلوں کے اور آدمیوں کے نام لے لے کر پکار رہے تھے اور کہتے رہے کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اپنے اللہ کے رسول کے پاس آؤ۔ سب سے پہلے انصار آئے۔ ان کی تعداد معمولی تھی، لیکن ایک کو دیکھ کر دوسرا آتا چلا گیا۔ مکہ کے کچھ دوسرے قبیلوں کے لوگ بھی آ گئے، ان کی تعداد 100 ہو گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قبیلہ حوازن کے بہت سے آدمی پسپا ہوتے مسلمانوں کی طرف دوڑے آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 100 مجاہدین کو دشمن کے ان آدمیوں پر حملے کا حکم دیا۔ مجاہدین ان کے عقب سے ان پر ٹوٹ پڑے۔ حوازن کے آدمی بوکھلا گئے اور مقابلے کے لیے سنبھلنے لگے، لیکن مجاہدین نے انہیں سنبھلنے کی مہلت نہ دی۔ ان میں سے بہت سے بھاگ نکلے، ان کے زخمی اور ہلاک ہونے والے پیچھے رہ گئے۔ وہ تو اچانک ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ مجاہدین میں بھگدڑ مچ گئی تھی، ورنہ وہ ہمیشہ اپنے سے کئی گنا زیادہ دشمن سے لڑے اور فاتح اور کامران رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پکار پر مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اکٹھے ہو رہے ہیں، اور دشمن مسلمانوں کے چھوٹے سے گروہ کے جوابی حملے کو بھی برداشت نہیں کر سکا۔ اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ حوازن اور ثقیف ان کے تعاقب میں نہیں آ رہے، تو کئی ہزار مجاہدین واپس آ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فوراً منظم کیا اور دشمن پر حملے کا حکم دے دیا۔ خالد بن ولید لاپتہ تھے، کسی کو ہوش نہیں تھا کہ دیکھتا کہ کون لاپتہ ہے اور کون کہاں ہے۔ وہی تنگ گھاٹی جہاں مجاہدین پر قہر ٹوٹا تھا، اب متحدہ قبائل کی موت کی گھاٹی بن گئی۔ قبیلہ حوازن چونکہ سب سے زیادہ لڑاکا قبیلہ تھا، اس لیے اسی کے آدمیوں کو آگے رکھا گیا تھا۔ یہ لوگ بلا شک و شبہ ماہر لڑاکے تھے، لیکن مسلمانوں نے جس قہر سے حملہ کیا تھا اس کے آگے حوازن ٹہر نہ سکے۔ مسلمان اس خفت کو بھی مٹانا چاہتے تھے جو انہیں غلطی سے اٹھانی پڑی تھی۔ یہ دست بدست لڑائی تھی۔ مجاہدین نے تیغزنی کے جو جوہر دکھائے کہ حوازن گر رہے تھے یا معرکے سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معرکے کے قریب ایک بلند جگہ کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے للکار للکار کر کہا، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب۔ یہ جھوٹ نہیں ہے کہ میں نبی ہوں، میں ابن عبد المطلب ہوں۔ حوازن پیچھے ہٹتے چلے جا رہے تھے۔ وہ اب وار کرتے کم اور وار روکتے زیادہ تھے۔ ان کا دم خم ٹوٹ رہا تھا۔ ان کے پیچھے قبیلہ ثقیف کے دستے تیار کھڑے تھے۔ مالک بن عوف نے چلا چلا کر حوازن کو پیچھے ہٹا لیا۔ قبیلہ ثقیف کے تازہ دم لڑاکوں نے حوازن کی جگہ لے لی۔ مسلمان تھک چکے تھے اور ثقیف تازہ دم تھے، لیکن مسلمانوں کو اپنے قریب اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اور للکار نیا حوصلہ دے رہی تھی۔ مسلمانوں کی تلواروں اور برچھیوں کی ضربوں میں جو قہر اور غضب تھا، اور ان کے نعروں اور للکار میں جو گرج اور کڑک تھی، اس نے ثقیف پر دہشت طاری کر دی۔ ثقیف کے لڑاکے جو عرب میں خاصے مشہور تھے تیزی سے پیچھے ہٹنے لگے، پھر ان کے اونٹوں اور گھوڑوں نے بھگدڑ بپا کر دی۔ اس سے دشمن میں وہی کیفیت پیدا ہو گئی جو گھاٹی میں صبح کے وقت مسلمانوں میں پیدا ہو گئی تھی۔ حوازن بڑی بری حالت میں پیچھے کو بھاگے تھے۔ اب قبیلہ ثقیف بھی پسپا ہوئے تو ان کے اتحادی قبائل کے حوصلے لڑے بغیر ہی ٹوٹ پھوٹ گئے۔ وہ افراتفری میں بھاگ اٹھے۔ مالک بن عوف تنگ راستے سے دور پیچھے حوازن کے بھاگے ہوئے دستوں کو یکجا کر رہا تھا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ جارحانہ کارروائی سے منہ موڑ چکا ہے اور اپنے دستوں کو دفاعی دیوار کے طور پر ترتیب دے رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب دیکھی تو آپ اپنے لشکر کی طرف پلٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو مجاہدین صبح کے وقت بھاگ گئے تھے وہ سب واپس آ گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ گھڑ سواروں کو آگے لاؤ۔ ذرا سی دیر میں سوار پیادوں سے الگ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواروں کو ایک خاص ترتیب میں کر کے حکم دیا کہ حوازن کو سنبھلنے اور منظم ہونے کا موقع نہ دو اور برق رفتار حملہ کرو۔
ان سواروں میں بنو سلیم کے وہ سوار بھی تھے جن پر سب سے پہلے تیروں کی بوچھاڑیں آئی تھیں اور مسلمانوں کی جمعیت پارا پارا ہو گئی تھی، لیکن بنو سلیم کا کمانڈر ان کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ تھے خالد بن ولید، جو ابھی تک کہیں بے ہوش پڑے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوار دستے کی قیادت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی اور انہیں حکم دیا کہ آگے جو درہ ہے اس پر مالک بن عوف قبضہ کیے ہوئے ہے، اسے درے سے بے دخل کر دو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی کمان اپنے دستے مبارک میں لے لی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوام نے ایسا برق رفتار اور جچا تلا ہلا بولا کہ ہوازن جو ابھی تک بوکھلائے ہوئے تھے مقابلے میں جم نہ سکے اور درے سے نکل گئے۔ درہ خاصا لمبا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے کو درے میں ہی رہنے دیا اور حکم دیا کہ اب درہ جنگی اڈا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوار دستہ آگے کیا جس کے کمانڈر ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد یہ کام کیا کہ اوتاس کے قریب متحدہ قبائل کا جو کیمپ ہے اس پر حملہ کرو۔ خالد یہاں ہے، کسی نے بڑی دور سے للکار کر کہا، یہ پڑا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے گئے اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے۔ خالد ابھی تک بے ہوش پڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالد کے پاس بیٹھ گئے اور ان کے سر سے پاؤں تک پھونک ماری۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھول دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ خالد اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہیں جو تیر لگے تھے وہ گہرے نہیں اترے تھے۔ تیر نکال لیے گئے اور بڑی تیزی سے مرہم پٹی کر دی گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں لڑوں گا، میں لڑنے کے قابل ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کے جسم میں اور ان کی روح میں سحر پھونک دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد سے کہا کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوار دستے میں شامل ہو جاؤ، تم ابھی کمان نہیں لے سکو گے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ ان کے کپڑے خون سے لال تھے۔ انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوار دستے میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے زبیر سے پوچھا، کیا حکم ہے؟ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ حوازن کی خیمہ گاہ پر حملہ کرنا ہے جو اوتاس کے قریب ہے، لیکن یہ حملہ ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے۔ اوتاس وہاں سے کچھ دور تھا۔ مالک بن عوف نے حوازن دستے کو وہاں تک ہٹا لیا اور اسے اپنی خیمہ گاہ کے ارد گرد پھیلا دیا تھا۔ یہ دفاعی حصار تھا جس کی حوازن کی کیمپ کے گرد ضرورت اس لیے تھی کہ وہاں وہ ہزاروں عورتیں، بچے اور مویشی تھے جنہیں قبیلہ حوازن کے سپاہی اپنے ساتھ لائے تھے۔ مالک بن عوف نے تو یہ سوچا تھا کہ حوازن اپنی عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ دیکھ کر زیادہ غیرت مندی اور بے جگری سے لڑیں گے، مگر اب یہ صورت پیدا ہو گئی تھی کہ درید بن سما مالک بن عوف کو برا بھلا کہہ رہا تھا کہ اس کے منع کرنے کے باوجود مالک عورتوں کو ساتھ لے آیا تھا۔ ان کے لیے اب اپنے اہل و عیال اور مویشیوں کو مسلمانوں سے بچانا محال دکھائی دے رہا تھا۔ ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوار دستہ اوتاس کی طرف بڑھا۔ قریب گئے تو حوازن نے جم کر مقابلہ کیا۔ اب وہ جنگ جیتنے کے لیے یا مسلمانوں کو تہس نہس کر کے مکہ پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ مسلمانوں سے اپنے اہل و عیال اور مویشیوں کو بچانے کے لیے لڑ رہے تھے۔ یہ بھی دست بدست معرکہ تھا جس میں جنگی چالوں کے نہیں، ذاتی شجاعت کے مظاہرے ہو رہے تھے۔ سوار اور پیادے لڑتے ہوئے وادی میں پھیلتے جا رہے تھے۔ ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کے 9 سواروں کو ہلاک کر دیا، مگر 10ویں حوازن کو للکارا تو اس کے ہاتھوں خود شہید ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ان کا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ وہ تھے ان کے چچا زاد بھائی ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے فوراً کمان سنبھال لی اور اپنے سواروں کو للکارنے لگے۔ حوازن زخمی ہو کر گر رہے تھے
صاف نظر آ رہا تھا کہ ان کے پاؤں اکھڑ رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوام کو، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درے میں روک لیا تھا، حکم دیا کہ اپنے دستے کو ابو موسیٰ کی مدد کے لیے لے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے ضروری سمجھا تھا کہ دونوں دستے مل کر ہوازن کا کام جلدی تمام کر سکیں گے۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سواروں کو حملے کا حکم دیا۔ جب گھوڑے دوڑے، اس وقت خالد بن ولید کا گھوڑا دستے کے آگے تھا۔ ہوازن پہلے ہی ہمت ہار چکے تھے۔ مسلمانوں کے دوسرے سوار دستے کے حملے کی وہ تاب نہ لا سکے۔ ان کے زخمیوں کی تعداد معمولی نہیں تھی۔ وہ اپنی عورتوں اور بچوں کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے کیمپ کو گھیرے میں لے لیا۔ چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے لڑاکوں نے جب ہوازن اور ثقیف جیسے طاقتور قبیلوں کو بھاگتے دیکھا تو وہ وہاں سے بالکل غائب ہو گئے اور اپنی اپنی بستیوں میں جا پہنچے۔ مالک بن عوف میدان جنگ میں کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ نظر آ ہی نہیں سکتا تھا۔ اسے اپنے شہر طائف کی فکر پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے قبیلے کے سرداروں سے کہا کہ مسلمان جس رفتار اور جس جذبے سے آ رہے ہیں، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ طائف تک پہنچیں گے اور اس بستی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اس خطرے کے پیش نظر اس نے قبیلہ ثقیف کے تمام دستوں کو لڑائی سے نکالا اور طائف جا دم لیا۔ پیچھے حنین کی وادی میں کیفیت یہ تھی کہ ہوازن کی عورتیں اور بچے چیخ و پکار کر رہے تھے۔ تمام وسیع و عریض وادی مجاہدین اسلام کی تحویل میں تھی۔ مکہ کے جو غیر فوجی مجاہدین کے ساتھ آئے تھے وہ زخمی مجاہدین کو اٹھا رہے تھے۔ دشمن کے زخمی کراہ رہے تھے، مر رہے تھے۔ مرنے والوں میں بوڑھا درید بن سما بھی تھا، وہ لڑتا ہوا مارا گیا تھا۔ مسلمانوں کو دشمن کے زخمیوں اور قیدیوں سے جو ہتھیار اور گھوڑے ملے، ان کے علاوہ 6,000 عورتیں اور بچے، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں اور بے شمار چاندی ہاتھ لگی۔ مسلمانوں نے جنگ جیت لی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ مالک بن عوف کو مہلت نہیں دی جائے گی کہ وہ سستا سکے اور اپنی فوج کو منظم کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل سانپ کا سر کچلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مال غنیمت میں آئی ہوئی عورتوں، بچوں، مویشیوں اور دیگر مال کو ایک دستے کے ساتھ جعرانہ بھیج دیا گیا۔ اگلے حکم تک انہیں جعرانہ میں ہی رہنا تھا۔ دوسرے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اسلامی فوج طائف کی طرف پیش قدمی کر گئی، جہاں بڑی خونریز جنگ کی توقع تھی۔ معرکہ حنین کا ذکر قرآن حکیم میں سورہ توبہ میں آیا ہے۔ بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے معرکہ شروع ہونے سے پہلے ہی کہا تھا کہ ہمیں کون شکست دے سکتا ہے، اتنی بڑی طاقت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ سورہ توبہ میں آیا ہے، اللہ نے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کی، اور حنین کے دن بھی جب تم کو اپنی کثرت پر ناز تھا، حالانکہ وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین باوجود اپنی وسعت کے تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر تسلی نازل کی اور وہ فوجیں اتاری جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کو سزا دی، اور کافروں کا بدلہ یہی ہے۔ طائف بڑی خوبصورت بستی ہوا کرتی تھی۔ یہ باغوں کی بستی تھی، پھلوں اور پھولوں کی مہک سے ہوائیں مخمور رہتی تھیں۔ طائف میں جا کر دکھی دل کھل اٹھتے تھے۔ یہ جنگجو سرداروں کی بستی تھی۔ یہ ثقیف جیسے طاقتور قبیلے کا مرکز تھا۔ اس بستی کے قریب اس قبیلے کی عبادت گاہ تھی جس میں ثقیف، حوازن اور چند اور قبائل کے دیوتا لات کا بت رکھا ہوا تھا، جو بت نہیں ایک چبوترا تھا۔ یہ قبائل اس چبوترے کو دیوتا کہتے اور اس کی پوجا کرتے تھے۔ اس عبادت گاہ میں اس کا کاہن رہتا تھا، جسے خدا کا اور دیوتا لات کا ایلچی سمجھا جاتا تھا۔ کاہن فال نکال کر لوگوں کو آنے والے خطروں سے آگاہ کر دیا کرتا تھا۔ کاہن کسی خوش نصیب کو ہی نظر آیا کرتا تھا۔ عام لوگوں کو کاہن نہیں، عبادت گاہ کے صرف مجاور ملا کرتے تھے۔ کاہن کو جو دیکھ لیتا وہ ایسے خوش ہوتا تھا جیسے اس نے خدا کو دیکھ لیا ہو۔ طائف چونکہ اس کے دیوتا کا مسکن تھا،
اس لیے یہ قبائل کا مقدس مقام تھا۔ ایک ہی مہینہ پہلے طائف میں جشن کا سما تھا۔ یہاں کے سردار اعلیٰ مالک بن عوف نے اپنے قبیلے جیسے ایک طاقتور قبیلہ حوازن اور کچھ اور قبیلوں کے سرداروں کو بہت بڑی ضیافت میں مدعو کیا تھا۔ علاقے کی چنی ہوئی خوبصورت ناچنے اور گانے والیاں بلائی گئی تھیں۔ ان کے رقص نے تماشائیوں پر وجد طاری کر دیا تھا۔ اس رات شراب کے مٹکے خالی ہو رہے تھے۔ اس رات اہل ثقیف اور اہل حوازن نے عہد کیا تھا کہ وہ مکے پر اچانک حملہ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کے تمام مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ ان قبائل کے ایک ضعیف العمر سردار درید بن سما نے کہا تھا کہ اٹھو اور لات کے نام پر حلف اٹھاؤ کہ ہم محمد اور اس کے تمام پیروکاروں کو، جنہوں نے مکہ کے تمام بت توڑ ڈالے ہیں، ختم کر کے اپنی عورتوں کو منہ دکھائیں گے۔ مالک بن عوف، جس کی عمر ابھی 30 سال تھی، جوش سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ قبائل کا متحدہ لشکر مکہ میں مسلمانوں کو بے خبری میں جا دبوچے گا۔ اس رات مالک بن عوف، درید بن سما اور دوسرے قبیلوں کے سردار کاہن کے پاس گئے تھے۔ کاہن سے انہوں نے پوچھا تھا کہ وہ مکہ کے مسلمانوں کو بے خبری میں دبوچ سکیں گے اور کیا ان کا اچانک اور غیر متوقع حملہ مسلمانوں کو گھٹنوں بٹھا سکے گا۔ کاہن نے انہیں یقین دلایا تھا کہ دیوتا لات نے انہیں آشیرواد دے دی ہے۔ کاہن نے بڑے وثوق سے کہا تھا، مسلمانوں کو اس وقت پتہ چلے گا جب تمہاری تلواریں انہیں کاٹ رہی ہوں گی۔ اب ایک ہی ماہ بعد طائف کا حسن اداس تھا۔ بستی کے ماحول پر خوف و ہراس طاری تھا۔ اپنے دیوتا لات کی آشیرواد سے اور کاہن کی یقین دہانی سے ثقیف، حوازن اور دیگر قبیلوں کا جو لشکر مکے پر حملہ کرنے گیا تھا، وہ مکے سے دور حنین کے مقام پر مسلمانوں کے ہاتھوں پٹ کر اور تتر بتر ہو کر واپس آ رہا تھا۔ بھاگ کے آنے والوں میں پیش پیش اس متحدہ لشکر کا سالار اعلیٰ، جوان سال اور جوشیلا سردار مالک بن عوف تھا۔ وہ سب سے پہلے اس لیے طائف پہنچا تھا کہ شہر کے دفاع کو مضبوط بنا سکے۔ مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں طائف کی طرف بڑھے آ رہے تھے۔ طائف کے لوگوں، طائف کی گلیوں میں گھبرائی گھبرائی سی آوازیں اٹھ رہی تھیں۔ مسلمان آ رہے ہیں، شہر کا محاصرہ ہوگا، تیار ہو جاؤ، اناج اور کھجوریں اکٹھی کر لو، پانی جمع کر لو۔ سب سے زیادہ گھبراہٹ مالک بن عوف پر طاری تھی۔ اسے طائف ہاتھ سے جاتا نظر آ رہا تھا۔ اسے شکست اور پسپائی کی چوٹ تو پڑی ہی تھی۔ سب سے بڑی چوٹ اس پر یہ پڑی کہ وہ جب شہر میں داخل ہوا تو عورتوں نے اس کی بہادری اور فتح کے گیت گانے کے بجائے اسے نفرت کی نگاہوں سے دیکھا تھا، اور اس کے لشکریوں کو بعض عورتوں نے تانے بھی دیے تھے۔ بیویاں اور بیٹیاں کہاں ہیں جنہیں تم ساتھ لے گئے تھے؟ عورتیں لشکریوں سے طنزیہ لہجے میں پوچھ رہے تھے۔ بچے بھی مسلمانوں کو دے آئے ہو؟ یہ بھی ایک طعنہ تھا جو عورتیں انہیں دے رہی تھیں۔ مالک بن عوف نے اپنے سامنے اپنے نائب سالاروں اور کمانڈروں کو بٹھا رکھا تھا اور انہیں بڑی تیز تیز بولتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ دوسرے قبیلوں کو بھی شہر میں لے آؤ، مسلمان آ رہے ہیں۔ مالک بن عوف نے ذرا سا بھی آرام نہ کیا، آتے ہی طائف کا دفاع مضبوط کرنے میں لگ گیا۔ اس کے نائب، کمانڈر اور قاصد پسپا ہو کر آنے والوں کو اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ آدھی رات تک وہ تھک کر چور ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی سب سے زیادہ حسین اور چہیتی بیوی کو اپنے پاس بلایا۔ وہ آ گئی۔ کیا آپ نے حلف نہیں اٹھایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تمام پیروکاروں کو، جنہوں نے مکہ کے بت توڑ دیے تھے، ختم کر کے اپنی عورتوں کو منہ دکھائیں گے؟ بیوی نے اسے کہا، آپ فتح کے بجائے ماتھے پر شکست کا داغ لے کر آئے ہیں۔ آپ کے حلف اور عہد کے مطابق میرا وجود آپ پر حرام ہے۔ تم میری بیوی ہو۔ مالک بن عوف نے غصے سے کہا، میری حکم عدولی کی جرات نہ کرو۔ میں بہت تھکا ہوا ہوں اور میں بہت پریشان ہوں۔ مجھے اس وقت تمہاری ضرورت ہے۔ تم میری سب سے پیاری بیوی ہو۔ آپ کو میری ضرورت ہے، بیوی نے کہا، لیکن مجھے ایک غیرت مند مرد کی ضرورت ہے۔ مجھے اس مالک بن عوف کی ضرورت ہے جو یہاں سے عہد کر کے نکلا تھا
کہ مسلمانوں کو مکہ کے اندر ہی ختم کر کے واپس آئے گا۔ کہاں ہے وہ مالک بن عوف؟ وہ میرے لیے مر گیا ہے۔ اس مالک بن عوف کو میں نہیں جانتی جو اپنے قبیلے اور اپنے دوست قبیلوں کی ہزاروں عورتیں اور ہزاروں بچے اپنے دشمن کے حوالے کر کے اپنی خوابگاہ میں آ بیٹھا ہے اور ایک عورت سے کہہ رہا ہے کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ اس حسین عورت کی آواز بلند ہو کر جذبات کی شدت سے کانپنے لگی۔ وہ مالک بن عوف کے پلنگ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، آج رات تمہاری کوئی بیوی تمہارے پاس نہیں آئے گی۔ آج رات تمہاری کسی بیوی کو ان عورتوں کی آہیں اور فریادیں چین سے سونے نہیں دیں گی جو مسلمانوں کے قبضے میں ہیں۔ ذرا سوچ، تصور میں لا ان عورتوں کو، ان نوخیز لڑکیوں کو جنہیں تو مسلمانوں کے حوالے کر آیا ہے۔ وہ اب مسلمانوں کے بچے پیدا کریں گی، بچے جو ان کے قبضے میں ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ مالک بن عوف تو خطروں میں کود جانے والا خود سر آدمی تھا۔ اس نے اپنے بزرگ اور میدان جنگ کے منجھے ہوئے استاد درید بن سما کی اس پند و نصیحت کو ٹھکرا دیا تھا کہ وہ عقل و ہوش سے کام لے اور جوانی کے جوش و خروش پر قابو پائے۔ اب وہی مالک بن عوف اپنی بیوی کے سامنے یوں سر جھکائے بیٹھا تھا جیسے دہکتے ہوئے انگاروں پر کسی نے پانی چھڑک دیا ہو۔ اس کی مردانگی ختم ہو چکی تھی۔ تم مسلمانوں کو ختم کرنے گئے تھے مالک۔ بیوی اب اس طرح بولنے لگی جیسے اس کی نگاہوں میں اتنے جری اور بہادر شوہر کا احترام ختم ہو چکا ہو۔ وہ کہہ رہی تھی، مسلمانوں کو ختم کرتے کرتے تم مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کر آئے ہو۔ کاہن نے کہا تھا کہ کون کاہن؟ بیوی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، وہ جو مندر میں بیٹھا فالے نکالتا رہتا ہے۔ تم جیسے آدمی اپنی بدقسمت اپنے ہاتھ میں رکھا کرتے ہیں اور اپنی قسمت اپنے ہاتھوں بنایا اور بگاڑا کرتے ہیں۔ تم نے کاہن سے پوچھا نہیں کہ اس کی فال نے جھوٹ کیوں بولا ہے۔ مالک بن عوف اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی سانسیں تیزی سے چلنے لگیں، اس کی آنکھوں میں خون اترنے لگا۔ اس نے دیوار کے ساتھ لٹکی ہوئی تلوار اٹھائی اور بیوی سے کچھ کہے بغیر باہر نکل گیا۔ طائف میں رات تو آئی تھی، لیکن وہاں کی سرگرمیاں اور بھاگ دوڑ دیکھ کر دن کا گمان ہوتا تھا۔ باہر سے خبریں آ رہی تھیں کہ مسلمان طائف کی طرف بڑی تیزی سے بڑھے چلے آ رہے ہیں۔ لوگ دفاعی تیاریوں میں مصروف تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ خوراک اور پانی کا تھا۔ بہت سے لوگ پانی جمع کرنے کے لیے حوض بنا رہے تھے۔ مالک بن عوف ان سرگرمیوں کے شور و غل میں سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ لوگ اتنے مصروف تھے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلا کہ ان کے درمیان سے ان کا سالار اعلیٰ گزر گیا ہے۔